بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میرے اپنے علاقے سے کسی دوست نے سوال بھیجا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک کلچر ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، لیکن ایک کلچر ہے جو ہمارے علاقے کے دوست اور احباب ہیں وہ سارے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے باقی علاقوں میں بھی ہو، لیکن اس کا تو میں خود گواہ ہوں کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی آدمی پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے کسی قسم کا، تو ہمارے علاقے میں جو پنچایت سسٹم ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو سسپیکٹڈ ہوتا ہے، جس پہ کوئی الزام لگتا ہے، مثلا کسی نے چوری کر لی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس سے لوگ قسم نہیں لیتے، حلف نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پہ اس کی فیملی کا کوئی معزز آدمی، قابل اعتبار آدمی، یا اس گاؤں کا کوئی قابل اعتبار آدمی، یا کسی دوسرے تیسرے گاؤں کا بھی وہ نام لے لیتے ہیں، 2-3 لوگوں کا نام لے لیتے ہیں کہ فلاں 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 بندہ جو ہے اگر اس کی جگہ پہ قسم دے دے تو ہمیں اطمینان ہوگا، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر فلاں 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 بندہ جو ہے اس کی جگہ پہ قسم نہ دے تو پھر یہ ہمارا قصوروار ہے، یہ ہمارا مجرم ہے۔ تو وہ جس پہ الزام ہوتا ہے نا، اس سے لوگ قسم نہیں لیتے، دوسرا کوئی آدمی جو ہے اس کی جگہ پہ قسم دیتا ہے۔ تو شرعی طور پر یہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ میں چیک کر سکا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شک ہو کہ میرے علم میں نہ آ سکی ہو، میری اسٹڈی میں نہ آ سکی ہو، میں اس کو نہ دیکھ سکا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے تو ضرور میری رہنمائی فرما دینے، میں اپنی تصحیح کر لوں گا۔ لیکن اس وقت تک جو میرے سامنے سچویشن ہے، میں اس کے بارے میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ رواج تو ہے، لیکن یہ غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، جو مقدمات ہوتے ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں، جو الزامات ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ وہ آدمی جو کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی کلیم کرتا ہے، کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے، وہ مدعی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو مدعی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش کرے، اس کو ثابت کرنا اس الزام کو یہ اس کے ذمے ہے۔ تو ثبوت اس کے ذمے ہے، جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، وہ ثابت کرے گا اپنے کیس کو۔ کوئی شہادت ہے تو وہ پیش کرے گا، گواہ پیش کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، والیمین علی من انکر۔ اگر دعویٰ کرنے والا ثبوت پیش نہیں کر سکا، کوئی شہادت پیش نہیں کر سکا، اپنے کیس کو ثابت نہیں کر سکا، تو پھر جس پہ الزام لگا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قسم دے دے، تو فارغ ہو جائے گا۔ تو قسم دینا اس کے ذمے ہے جو انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام ہے، تو اس سے قسم لے کر ہم معاملے کو ختم کر دیں گے۔ اور گواہی اور ثبوت اس کے ذمے ہوتا ہے جو کلیم کرتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے۔ اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ اگر انکاری ہے، وہ قسم دے گا، اور اس کا حلف اور اس کی قسم جو ہے یہ اس کی صفائی کے طور پر ہوگی،
اور اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اس کو بے قصور سمجھا جائے گا۔ دیکھیں اس حدیث کے مطابق جو الفاظ ہیں حدیث کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، قسم وہ اٹھائے گا جس پر الزام لگا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہم اس کو کہتے ہیں کسی کا نیا لینا، کہ ہم فلاں آدمی کا نیا لیں گے، اس سے قسم لیں گے، حلف لیں گے، وہ حلف اٹھاتا ہے۔ تو جس پہ الزام ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور آدمی حلف دے گا، اس کے بہاف پہ کوئی اور آدمی قسم دے گا۔ تو اگر جس طرح ہمارے بھائی رانا خالد صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو میں شامل ہیں، ان کے گاؤں کا اگر کوئی کیس ہو تو کوئی کہہ دے کہ نہیں مجھے فلاں آدمی پہ اعتبار نہیں ہے، اگر رانا خالد صاحب اس کی جگہ قسم دے دیں تو ہم قبول کر لیں گے۔ اب الزام کسی اور پر ہے، گناہ کسی اور پہ کسی نے جو ہے نا وہ الزام لگایا ہے، قصوروار کوئی اور ہے، قسم اب رانا صاحب سے لی جائے تو شرعی طور پر، اسلامی طور پہ یہ درست نہیں ہے۔ صرف وہی آدمی قسم دے گا جس پہ الزام لگا ہے، دوسرے آدمی سے ہم قسم نہیں لے سکتے، شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کوئی اگر وکیل بنا دیتا ہے اپنا کہ میرے بھی ہاتھ پہ یہ آدمی جو ہے نا یہ وکیل بن جائے اور میری جگہ پہ یہ قسم دے دے، ٹھیک ہے، اسلام میں وکالت بھی چلتی ہے، حتیٰ کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے کسی کو وکیل بنا کر۔ مثال کے طور پہ دلہا جو ہے کسی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پر ہے، وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا، وہ وہاں آ نہیں سکتا، تو وہ پاور آف اٹارنی کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو اپنا وکیل بنا کے اختیار دے دیتا ہے کہ میرے بہاف پہ آپ مجلس میں جائیں اور میری طرف سے نکاح کو قبول کر لیں۔ تو ایسا درست ہے؟ کسی کو وکیل بنا کر بھی نکاح میں ایجاب و قبول ہو سکتا ہے۔ تو ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا قسم کے اندر وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا دے کہ چلو اگر میری قسم میں تمہیں منظور نہیں ہے تو میری جگہ پہ رانا صاحب قسم دے دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ قسم ایسا معاملہ ہے اور حلف ایک ایسا معاملہ ہے، اس کے اندر وکالت نہیں چل سکتی، یہ صرف اور صرف ذاتی ہو سکتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سردہ نیا، اپنے سر کا، اپنی ذات کا حلف ہو سکتا ہے، دوسرے کی ذات کا حلف نہیں ہوتا۔ اور قسم کے اندر، حلف کے اندر وکالت نہیں چلتی، کوئی آدمی اس میں وکیل نہیں بن سکتا، یہ سراسر غیر اسلامی ہے، ہمارے کلچر کا تو حصہ ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس پہ الزام ہو اور الزام لگانے والا اگر ثبوت نہیں دے سکا تو جس پہ الزام لگا ہے وہ قسم دے دیتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے، لیکن کسی اور سے اس کی قسم لینا یا حلف لینا یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ ہاں، پھر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس پہ چوری کا الزام ہے، جس پہ ڈاکے کا الزام ہے، جس پہ کوئی اور الزام لگا ہے، تو وہ تو قابل اعتبار ہے ہی نہیں ہے، تو وہ قسم دے بھی دے گا تو اس کا کیا فائدہ؟ انصاف تو نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے کہ وہاں سارے فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا کے اندر انصاف کی کوشش ہی ہو سکتی ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دینے کی کوشش ہی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حق والوں کو حق نہ ملے، اس لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے، وہاں ہر حق والے کو حق ملے گا، لیکن حق لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ قصور کسی اور نے کیا ہو تو قسم آپ کسی اور سے لیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے کہ جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس سے قسم نہیں لیتے، حلف کسی اور سے لیتے ہیں اس کی جگہ پر، کہ یہ چونکہ قابل اعتبار نہیں ہے لہذا کسی قابل اعتبار آدمی جو ہے اس کی جگہ پہ حلف دے گا، یہ غیر اسلامی ہے۔ قسم صرف وہ بندہ دے سکتا ہے جس پہ الزام ہو، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے،
غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں نہیں بھگتے گا، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی وجہ سے بچ بھی گیا تو اللہ کی کورٹ میں نہیں بچ سکے گا، اور وہاں پہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کا جرمانہ اس کو وہاں پہ دینا پڑے گا، اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ فیصلہ کرنے کا طریقہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ یا تو جس نے دعویٰ کیا ہے، جو مدعی ہے، وہ ثبوت پیش کر دے، شہادت پیش کر دے۔ اگر وہ نہیں پیش کر سکا تو جس پہ الزام لگا ہے اس کی اپنی ذات کی قسم ہوگی، وہ خود حلف دے گا اور قسم دے گا، کوئی دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ حلف، قسم یا نیان نہیں دے سکتا۔ یہ غیر اسلامی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔